السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ آزاد کشمیر انتخابات کا راؤنڈ 2 شروع ہونے سے قبل ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کا راؤنڈ 2 شروع ہو گیا ہے۔ آج کے اس راؤنڈ کا آغاز مریم نواز کے پیپلز پارٹی پر سیاسی حملے سے ہوا، جس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو یہ طعنہ دیا کہ وہ دھاندلی کی باریک واردات کے ماسٹر ہیں اور اب وہ دھاندلی کے الزامات پر اپنا رونا رو رہے ہیں۔ مریم نواز کا یہ بیان سامنے آنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی جوابی وار کیا اور پہلی بار کھل کر یہ الزام لگایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ بلاول نے مزید سخت لہجے میں یہ بھی کہا کہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کو آزاد کشمیر میں دھاندلی نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے بھی نون لیگ پر میرپور الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کو دہراتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس حوالے سے سارے ثبوت موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان شدید ہوتی سیاسی لڑائی اب کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اور دونوں اتحادیوں کے معاملات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آج پریس کانفرنس کے دوران آپ نے یہ الزام لگایا کہ 30 پولنگ سٹیشنز پر دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہیں جو الیکشن کمیشن کو دیے جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا، ایسا کیوں سر؟ سوزین، اٹ از انفارچونیٹ، اگر آپ نے میری ساری جو ہے وہ پریس کانفرنس سنی ہے، آج کی بھی اور جو میں نے کل وہاں کوٹلی میں کی تھی، تو ہم لوگ جو بات کر رہے تھے کوئی ہوا میں نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ثبوتوں کے ساتھ مکمل اور ایسے ثبوت جو ناقابل تردید ہیں، ان کی تردید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا مواد ہے ہمارے پاس، جو الیکشن کمیشن کے ریزلٹس ہیں، ان کو میں نے ایک ایک کر کے دکھایا۔ یہ جو 26 یا 27 یا 30 پولنگ سٹیشن ہیں، یہ دراصل چند دانے ہیں اس دیگ میں سے، یہ ایک نمونے کے طور پر ہم نے سامنے رکھے تھے، پاکستان کے عوام کے بھی اور کشمیر کے عوام کے بھی اور دنیا کے سامنے بھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ایک بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوئی ہے اور بڑی گمبھیر قسم کی دھاندلی ہوئی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ جہاں پر جو کہ ووٹر تھے ان کا استحقاق نہ صرف مجروح ہوا بلکہ ان کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور کچھ بندے وہاں پہ کرائے کے بیٹھ کے پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے مہریں لگا رہے ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر صاحب دستخط کر رہے ہیں، اور یہ پروسیس چلتا ہے طاقت کے زور پر، بندوق کے زور پر، مسل کے زور پر، جتھے کے زور پر، اور ان کو ایک ہاسٹیج بنایا گیا، ہمارے جو وہاں پر ایجنٹ تھے ان کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، اور ایک ٹیرر پھیلانے کے بعد ایک دہشت پھیلائی گئی، اور اس کے پھر جو ہے دہشت پھیلانے کے بعد جو فضا بنائی گئی اس میں پھر یہ ساری کارروائی مکمل ہوئی۔ لیکن سوزین، اس سے بھی بڑھ کر جو بات تھی، جو اس رزلٹ کو دیکھتے ہی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی بھی شخص دنیا کا جو ہے اس کی تردید نہ کر سکے کہ 99.6، 80.9، 80.4، مطلب 80 اور 100 کے درمیان جو تھی وہ ٹرن آؤٹ دکھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ٹوٹل ووٹ بھی کئی جگہ پر کاسٹ ہوئے، اور ایک پولنگ سٹیشن تو ایسا تھا جس میں ٹوٹل ووٹ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کر لیے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوا، کیونکہ مورے لگانے والے ایکسپرٹ تھے۔ ہوتا یہ ہے سوزین کہ جب ہم لوگ الیکشن میں جاتے ہیں تو ہمارے ووٹرز ہوتے ہیں، کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو صحیح نہیں پتہ چلتا، تو 1%، 2%، کبھی 20، 25، 50، کئی دفعہ زیادہ بھی ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے پہلا الیکشن دیکھا ہے جس میں کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہے، 90 پلس جو ہے وہ پرسنٹیج آتی ہے ٹرن آؤٹ کی، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ جتنی ووٹیں ان 26 پولنگ سٹیشنز پہ ڈالتا ہے ان سے آدھے پہ جیت جاتا ہے، آدھے بھی نہیں بلکہ 1/3 سے وہ یا 50% اس کا مارجن بنایا جاتا ہے، اور یہ پولنگ سٹیشن روک لیے جاتے ہیں
باقی انتظار کیا جاتا ہے کہ باقی رزلٹ آ جائے تو پھر ہم یہ رزلٹ جو ہے پہنچائیں گے ریٹرننگ آفیسر کے پاس. وہاں پر آبجیکشن ہوتا ہے, ہمارے امیدوار وہاں پر اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے کہ جناب یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زبردستی کی ووٹ ڈالے گئے ہیں, آپ اس کا رزلٹ روکیں, انکوائری کرائیں, معاملات کی تحقیق کریں, تفتیش کریں اور وہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں. تو وہ کہتا ہے جی کہ ٹھیک ہے. چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے جواب آتا ہے کہ میں نے ریٹرننگ آفیسر کو کہہ دیا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر رپورٹ کرو. آج رپورٹ کرنے کا دن تھا تو آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے. صحیح. تو یہ میرا کہنا یہ تھا آج بھی پریس کانفرنس میں کہ یہ مینڈیٹ اس حلقے کی عوام کا نہیں ہے, بلکہ یہ مینڈیٹ ان 3 کرائے کے لوگوں نے دیا ہے جن کو آپ نے یہ ذمہ داری سونپی تھی. وہ آپ کے نوکر تھے, آپ کے کوئی رشتہ دار تھے, یا آپ کے چاہنے والے تھے, آپ کے کوئی پارٹی کے کارکن تھے. انہوں نے بیٹھ کے یہ ساری مہریں لگائی ہیں. تو کیا عوام کے بجائے کوئی اور شخص بیٹھ کر کسی پولنگ سٹیشن پر مہریں لگا کر بکسے بھر دے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ اس حلقے کا ممبر ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا. اتنی بڑی دھاندلی, اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ irregularity نہیں ہے, یہ تو ایک اتنا بڑا کرائم ہوا ہے, لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, لوگوں کی ووٹ چوری کیے گئے ہیں سوزین, اور اس کا کوئی ازالہ اگر نہ ہو تو سارا جو الیکشن پروسیس ہے اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. صحیح. سر یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ثبوت آپ نے الیکشن کمیشن کو دیے ہیں؟ جی, ہم نے اس کے نہ صرف ثبوت ان کو دیے ہیں بلکہ ہم نے تو پوری سامنے ثبوت رکھ دیے ہیں. اس دن بھی رکھ دیے تھے. آج تو ہم نے الیکشن کمیشن کے جو ریزلٹ شیٹ ہے وہ دکھا دی. صحیح. اچھا سر, اگر آپ کے الزامات کو درست مانا جائے تو نون لیگ نے الیکشن کمیشن کی شے پر یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسیبل پرسن جو ہے جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی, اور اس کی صرف ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ 5 سال کے بعد صاف, شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرائے, وہ ہے چیف الیکشن کمشنر, جس کے پاس تمام جو ہے انتظامی اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں. آج جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے, الیکشن کے حوالے سے, انتظامات کے حوالے سے اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے. اس کی تمام پاور جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس شفٹ ہو چکی ہیں. تو لہٰذا آئی ہولڈ ہم ریسپانسبل. لیکن جب اس کے نالج میں یہ بات آ گئی, اور میں ایک آپ کو بتاؤں کہ سینسا ایک جگہ ہے اور وہاں پر ہمارے امیدوار جو ہیں وہ چودھری اخلاق ہیں, ان کی یونین کونسل جہاں سے اسی طرح کا بندوبست کیا گیا, وہاں کے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے یہ ساری کتھا بیان کی, ساری داستان سنائی کہ ہمیں مارا گیا ہے, ہمیں باہر نکال دیا گیا ہے, اور یہ جو ڈبے بھرے گئے ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. صحیح. اب اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے, اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کیا ریٹرننگ آفیسر کے سامنے, اور میرے ساتھ کوٹلی میں پریس کانفرنس میں بیٹھ کر ہمارے امیدوار نے بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا. اس نے مجھے جب بتایا تو میں نے پریس کانفرنس میں یہ بات رکھی, لیکن ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کے دفتر کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوا. نہ ان لوگوں کے ریزلٹ روکے گئے, نہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ یا ری پول کی بات ہوئی. اس لیے ہمارا اب یہ مطالبہ یہ ہے کہ جن حلقوں پر اعتراض اٹھائے گئے ہیں, اتنے سیریس ایلیگیشن آئی ہیں, اتنے سیریس تحفظات ہیں, ان میں دوبارہ آپ انتخابات کرائیں, یا وہ 26 یہ پولنگ سٹیشن کو دیکھیں اور اس کے بعد جو صحیح امیدوار ہے اس کو آپ سکسیسفل اور ونر ڈکلیئر کریں. تو راجہ صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے مکمل طور پر الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد جو ہے ظاہر کر دیا, کیونکہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر ایکشن ہی نہیں لیا, اور ابھی تو 2 مرحلے رہتے ہیں. سوزین, اس واقعے کے بعد تو کیا آپ خود ہی بتائیں کہ کوئی اعتبار رہ سکتا ہے کسی کا بھی؟ ٹرو, بالکل. اچھا سر, ایک اور چیز بتائیں. وہ تو میں چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تم الیکشن کرے ہو یا کرامات کرے ہو کہ جیتنے والے کو ہروا دیا اور ہارنے والے کو جتوا دیا, یہ تو جادوگری ہے, یہ تو کوئی بہت بڑی کرامات ہے.
اچھا سر، آپ نے کرامات کی بات کی تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد میں ہم جو 4 سیٹس ہیں وہ تو ہم 9 میں سے 4 سیٹس تو ہم جیت جائیں گے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر تو ان کا مطلب ہے پلان اسی طرح ہی ہے، اسٹریٹجی یہی ہے جو کہ میر پور میں ہی ہوئی ہے، تو پھر تو وہ لنڈن میں بھی جیت سکتے ہیں، مظفر آباد تو معمولی بات۔ صحیح تو سر اب آپ کی کیا کیلکولیشن ہے کہ وہاں وہ تو پھر دنیا کے ہر کونے میں اگر یہی فارمولہ اپلائی کیا جائے جو یہاں پر ہو رہا ہے، جو کہ چودھری محمد یاسین کے الیکشن میں کیا ہے، جو انہوں نے چودھری اخلاق کے اس میں کیا ہے، یا جاوید بٹانوی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یا نکیال میں، تو یہ تو آپ جہاں بھی کریں گے تو رانا صاحب وہ تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں پبلک مینڈیٹ کی، ہم تو عوام کی ووٹ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، وہ کسی بہت بڑی چلاکی کی بات ہم نہیں کر رہے، کسی منصوبہ بندی کی، کسی اسٹریٹجی کی، یا کوئی ایسا ٹیکنیک استعمال کرنے کی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ ایک سمپل بات ہو رہی ہے کہ اس علاقے کے لوگ اپنی مرضی کے طور پر آزادانہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں۔ صحیح، اگر تو انہوں نے آزادانہ انتخاب کیا ہے، اس ہار کو ہار ماننا چاہیے، اس جیت کو جیت ماننی چاہیے۔ تو سر یہ بتائیں کہ آپ کی کیا کیلکولیشن ہے؟ جی آپ کی کیا کیلکولیشن ہے کہ مظفر آباد، میں فکرہ مکمل کر لوں کہ اگر آپ ایک جیت کو ہار میں تبدیل کرتے ہیں ان حربوں کے ساتھ، اور پھر جس کو آپ ہرواتے ہیں اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مسکراتے ہوئے کہے گا کہ جی یہ میں ہار گیا ہوں اور آپ جیت گئے ہیں، تو یہ تو مزید نا انصافی ہے اس شخص کے ساتھ۔ سر پھر بتائیں کہ مظفر آباد اور راولا کوٹ کے لحاظ سے آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ وہاں پہ بھی پھر اسی طرح ہوگا اور یہ سیٹس جو ہیں وہ آپ نہیں جیت سکیں گے اگر دھاندلی ہوگی تو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کے کسی بھی ضلع میں کوئی بھی پارٹی مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو سر آر یو ہوپ فل کہ ان کے پاکٹس ہیں، جی ان کے پاکٹس ہیں، بالکل میں مانتا ہوں، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں، جہاں کوئی 4 سیٹیں ہیں 5 سیٹیں ہیں، پر ان کے پاکٹس ہیں صحیح، لیکن اوورآل کشمیر میں ان کو کبھی پذیرائی نہیں ملی اور ان کی کبھی ووٹ نہیں ہوئی۔ یہ ہمیشہ ڈیپینڈ کرتے رہے ہیں، جو کہ پنجاب سے یہ مہاجرین کی سیٹیں تھی 12، اور وہ بھی یہی جو کام یہ مہاجرین کی سیٹوں پر کرتے تھے، جس طرح یہاں پر ٹھپے لگتے تھے، جس طرح یہاں پر یہ ساری کارروائی ہوتی تھی، آج انہوں نے وہی کارروائی جو ہے وہ کوٹلی میں بھی کی ہے اور وہ میر پور ڈویژن میں بھی کی ہے، اور اگر وہی کارروائی جو ہے یہ مظفر آباد میں کرنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ کشمیر کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ پاکستانی سیاست اور کشمیر کی سیاست اور جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی حرکتوں سے اب ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ سر لیکن آپ کو تانا تو یہ دیا جا رہا ہے کہ 6-8 مہینے سے حکومت تو آپ کی ہے وہاں پر، اور اگر وہاں پہ حالات خراب ہیں تو وہ آپ کی وجہ سے ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی تو پیپلز پارٹی پر آتی ہے۔ دیکھیں میں تو 6 مہینے کی بات، 6 مہینے کی ہماری حکومت ہے اور ہماری حکومت قائم ہوئی تو اسی لیے تو وہاں کچھ ماحول بنا کہ اب لوگ باہر نکلے، اور صرف پیپلز پارٹی پہلے باہر نکلی، یہ تو باہر بھی نہیں نکلے۔ مزے کی بات ہے یہ انہوں نے تو 2 جلسے ہی کیے ہیں نا، یہ تو بہت سارے علاقوں میں جا ہی نہیں سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری حکومت تھی، اس حکومت نے ڈیلیور بھی کیا، لیکن جو الیکشن کا معاملہ آتا ہے تو وزیر اعظم اور وزراء کے تمام اختیارات ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کا حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب حکومت اگر وہاں ہے تو چیف الیکشن کمشنر کے پاس تمام اختیارات ہیں، جب تک کہ نئی اسمبلی جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آتی اور نئی حکومت نہیں بنتی۔ یہ ان کا آئین ہے، یہ ان کا قانون ہے، یہ لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر جسٹ ان کیس اگر 10 اگست کو پیپلز پارٹی جو ہے یہ دونوں راؤنڈز ہار جاتی ہے، جسٹ ان کیس، تو کیا آپ یہ اتحاد چھوڑ کر اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے؟ دیکھیں ہم اس وجہ سے نہیں اتحاد توڑتے کہ ہم کہیں ہار گئے ہیں یا کہیں سے ہم جیت گئے ہیں، لیکن جس وقت الیکشن پروسیس میں اس طرح کی زیادتی ہوگی، اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ ظلم کریں گے لوگوں کے ووٹ دینے کے حق کے ساتھ، لوگوں کے ووٹ کو ان سے چھین لیں گے، چوری کریں گے طاقت کے بل بوتے پر، تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ کوئی مجھے سجیسٹ کرے، اگر ہماری جگہ کوئی اور پارٹی ہو تو کیا کرے گی؟ صحیح، ہماری حتی المقدور کوشش ہوگی۔ اب بھی ہم ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔
صحیح. آپ خود اپنے بندے بٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کریں. تو سر ایک چیز بتائیں نا, آپ اور آپ اگر ازالہ بھی نہیں کرتے, جی آپ تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ لا کر اور ہمیں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, اگر ہم کسی جگہ ہم نے اگر کوئی غلط بیانی کی ہے تو ہمیں جھٹلاؤ, لیکن ثبوت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے چڑوئی میں بڑا ظلم کیا ہے, لوگوں کے ووٹ کا حق مارا ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چرایا ہے, لوگوں کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے, ان کے ووٹ چوری کیے ہیں. تو آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سندھ میں ٹنڈو آدم میں آپ کی سڑک بڑی ٹوٹی ہوئی ہے, بالکل آپ اپنی سڑک ٹھیک کریں. بھائی وہ سڑک تو ہماری سندھ گورنمنٹ ٹھیک کرے گی نا. یہ تو میں آپ کے ساتھ کشمیر کی بات کر رہا ہوں, آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, میرپور ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. سر ایک اور چیز بتائیں کہ بلاول صاحب نے 4 سال میں پہلی دفعہ اور یہ پھر کہا ہے, کہتے ہیں, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں سے یہ ووٹیں مل گئی ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو پنجاب میں زبردست کام کیے تھے اس سے ہم نے ووٹیں کشمیر میں لیے ہیں. اگر پنجاب میں اتنے اچھے زبردست کام ہوئے ہوتے تو آپ کو فارم 47 کا لوگ تانا کیوں دیتے؟ سر یہ فارم 47 پہ ہی میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے, ہم نے بھی ساری زندگی پالیٹکس کی ہے, ہم بھی سیاسی کارکن ہیں, ہم بھی یہ معاملات سمجھنے والے لوگ ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے ہر قسم کے سوال کا جواب دینے کی 4 سال میں محترم بلاول صاحب نے پہلی دفعہ, میرا مشورہ ہے جی سوزین, میرا یہ مشورہ ہوگا کہ یہ اب بھی وقت ہے, یہ جو کچھ کیا گیا ہے اس کو ریکٹیفائی کریں, یہ اس کا ازالہ کریں, لوگوں کو ان کا حق دیں, جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, جو لوگوں کے احساسات کی ترجمانی کرتا ہے, جو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے, جو لوگوں کی پسند ہے, اس کا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں جائے. آپ یہ حق لوگوں کا واپس کریں, ہمارا آپ کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے, آپ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم ایسے کریں گے, یہ آپ اگر ہمیں ڈراوے دکھاتے ہیں تو پھر ہم بھی ہر قسم کے معاملات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. صحیح سر, آپ نے بڑی اہم وارننگ دی ہے, بٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 4 سال میں آج پہلی دفعہ بلاول صاحب کو یہ خیال کیوں آیا کہ پرائم منسٹر اور سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, اور 4 سال سے آپ نے فارم 47 کی پیداوار کا بوجھ کیوں اٹھائے رکھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہم پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اس وقت ہماری ضرورت تھی. آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت ہم اگر نہ کھڑے ہوتے تو کیا پوزیشن ہو جاتی پاکستان کی, کیا اس وقت نظام کیا بنتا. اس وقت تو شاید ہم لوگ ایک فیل سٹیٹ کی طرف چلے جاتے, جو کہ ہمیں روز بتایا جا رہا تھا, اور اس وقت جانے والا پی ایم بھی روز ہی یہی کہا تھا کہ ہم فیل سٹیٹ جانے, ہم جو ہے جو کسی جگہ پر جا کر ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. تو یہ وہ حالات تھے جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی محبت میں نہیں, پاکستان کی محبت پر, اپنی سٹیٹ کی محبت پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس پاکستان کو کوئی گزر پہنچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم وہ جمہوری جماعت ہیں جو وفاقی جماعت, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا ہے, قانون دیا ہے, اس کی پاسداری کی ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اپنے اداروں کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں. کوئی ان کے خلاف بات کرے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اگر یہ جو لوگ کرتے ہیں, اگر فرض کرو کہ وہ چیف الیکشن کمیشن کرتا ہے, یا تو پھر کیا ہم اس کا شکوہ بھی نہ کریں, گلہ بھی نہ کریں؟ بالکل, ہمیں آپ یہ حق بھی نہیں دینا چاہتے. بہت شکریہ راجہ صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ راجہ صاحب نے واضح طور پر نون لیگ کو یہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر اس نے پیپلز پارٹی کے الزامات پر دھیان نہ دیا اور معاملات کو نہ سلجھایا تو پیپلز پارٹی انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی. نون لیگ کا موقف جانیں گے اس حوالے سے, مگر ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. سیاسی ٹینشن کے بڑھتے ماحول میں نون لیگ کیا سوچ رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ رہنما اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے. بہت شکریہ عقیل پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بیرسٹر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ایک لڑائی چل رہی ہے, اس میں بلاول بھٹو زرداری نے راؤنڈ 2 میں یہ تانا دے دیا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور سی ایم مریم نواز صاحبہ فارم 47 کی پیداوار ہیں.
پی ٹی آئی تو اب تک یہ تانا دیتی آ رہی تھی، لیکن پہلی دفعہ اپنے اتحادیوں کے منہ سے ایسا سن کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوزین صاحبہ بہت بہت شکریہ. سوزین صاحبہ انتہائی غیر ضروری، غیر سنجیدہ اور غیر مناسب جو ہے بات کی گئی ہے بلاول صاحب کی طرف سے. بصد احترام میں ضرور کہوں گا وہ ایک پارٹی کی لیڈرشپ کی جگہ ہیں اور وہ ایک اپنا ان کا ایک اسٹیچر ہے اپنی پارٹی کے اندر، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس قسم کی اسٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں. کیا یہ فارم 47 کی حکومت کا تانا جس کو دے رہے ہیں یا جس کو کہا جا رہا ہے، تو کیا اس حکومت کے اتحادی نہیں ہیں؟ کیا تمام تر کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو ہیں وہ انجوائے نہیں کر رہے؟ چاہے وہ صدر پاکستان کی پوزیشن ہو، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کی پوزیشن ہو، چاہے وہ 2 صوبوں میں گورنرز ہوں، چاہے ایک صوبے میں جو ہے ان کی وزیر اعلیٰ بھی ہوں، بلکہ 2 صوبوں میں. تو یہ کس طرح کا بیان ہے؟ مجھے تو اس بیان کی کوئی جو ہے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں انہوں نے بیان دیا. ہاں، اگر ان کو الیکشن ریزلٹس کے اوپر جو بات اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ثبوت لے کے آئیں. صحیح. لیکن آج دن تک کوئی ثبوت نہیں ہے، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. چودھری یاسین صاحب کے گھر پہ جس کا کہا جاتا ہے کہ 30 پولنگ اسٹیشنز پہ زد و کوب کیا گیا یا ان کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آر او جو ہے پھر ان کے گھر سے کس طرح دریافت ہو گیا. یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات ہے. اور اب 11th آور پہ جب آپ ہار چکے ہیں، جب آپ کو اپنی ہار تسلیم کرنے میں کوئی آڑ محسوس ہو رہی ہے، جب آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا، لوگوں نے ووٹ نہیں کیا، آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کمپیئر کرتے ہوئے پنجاب کو، سندھ کو یا پچھلی حکومتی ادوار کو دیکھتے ہوئے، بالخصوص 3 ٹائمز پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو اور ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے، ابھی شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے، تو یہ خالی وعدے تو نہیں تھے. وعدوں کے علاوہ جو ہے ہمارا ٹریک ریکارڈ جو ہے پارٹی کا، اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. اب ناؤ بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہی از کرائنگ وولف. اب کیونکہ 9 سیٹیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جیت لی. ہم نے تو بڑا دل کا مظاہرہ کیا، فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کھلے ماتھے کا مظاہرہ کرتے. ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ جب آپ جی بی میں الیکشن میں کوئی 2/3 اکثریت نہیں دی جی بی والے نے بھی ان کو، جو زیادہ سیٹس تھیں، 1 یا 2 سیٹس کا فرق تھا اور ان کے پاس 1-2 سیٹ زیادہ تھیں، ہمیں کہا کہ سپورٹ کریں. ہم نے بالکل حکومت بنانے میں ان کو سپورٹ کیا، لیکن وہاں پہ ہم نے ان کو مبارکباد دی. وزیر اعظم سے لے کے ہم سب لوگوں نے کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے، وی ایکسپٹ دی ریزلٹس، اور ہم کو مبارکباد دیتے ہیں. یہاں پہ تو عجیب ایک منطق ہے، عجیب ایک بات ہے. کوئی دلیل نہیں کسی چیز کی، اور کہا کہ جی میں بس کسی نہ کسی طرح میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں آزاد جموں کشمیر میں، میں اپنی حکومت بنانا چاہتا ہوں. بھائی کیسے بنائیں گے؟ 4 سیٹوں کے ساتھ آپ کو کیسے حکومت بنا سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 4 سیٹوں جو ہے وزیر اعظم اس دفعہ بھی دے دیا جائے. مطلب آپ کا اپنا وزیر اعظم تھا، آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن تھی، آپ کی مات سے وہ وزیر اعظم تھا، اس کی نمائندگی وہ کر رہا تھا. تو اب ناؤ یو کرائنگ ولف، اور آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی دھاندلی ہو گئی ہے. اصل میں بات یہ نہیں ہے. سوزین صاحبہ، آپ کو بھی یہ بات سن کے شاید تعجب ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. پی ٹی آئی کو دیکھتے ہوئے، پی ٹی آئی بھی جہاں پہ ہار رہی ہوتی ہے وہاں کہتی ہے نہیں جی دھاندلی ہو گئی. تو اب یہ جو ہے طور طریقہ میرے خیال سے پیپلز پارٹی نے بھی، بیرسٹر صاحب 4 سالوں میں انہوں نے آپ کا رنگ نہیں پکڑا، آپ کا رنگ نہیں پکڑا، انہوں نے پی ٹی آئی کا رنگ پکڑ لیا. اس میں داد دیں ان کو کہ 4 سال لگے ہیں، آپ کا رنگ نہیں چڑھایا، پی ٹی آئی کا رنگ چڑھا لیا. نہیں، داد دینے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ وہ جیت رہے ہوں تو سب اچھا ہے، جہاں پہ ہار رہے ہوں، جہاں پہ ہار تسلیم کرنے میں کوئی آڑ محسوس کر رہے ہوں، تو پھر ادھر کہتے نہیں جی دھاندلی ہو گئی. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پرانا وتیرہ پی ٹی آئی کا بھی ہے اور یہ وتیرہ اب پیپلز پارٹی اپنانا. پی ٹی آئی تو ایسا ہے نا کہ وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہے، ابھی شاید پتہ نہیں ہے پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں جاتی ہے یا نہیں، بٹ فی الحال وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی چارج شیٹ بڑی کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں 30 پولنگ اسٹیشن کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر ری پولنگ کرائی جائے. جہاں پہ آپ نے ثبوت کی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے جو ہم الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں گے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل کرائیں، بالکل کرائیں. ہم نے تو کہا کہ ثبوت پیش کریں، اور 30 پولنگ اسٹیشنز کی جو بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر آر او جو ہے چودھری یاسین صاحب کے گھر کیا کر رہا تھا اس کینڈیڈیٹ کے گھر پہ، جس پہ اور وہ بھی باشمول تمام ساز و سامان جو تھیلے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. بھئی وہاں پہ کسی کے پرائیویٹ ریزیڈنس پہ ایز ریٹرننگ آفیسر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کس مقصد سے جا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ دھاندلی کا الزام تو ہماری طرف سے آنا چاہیے کہ آپ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، رنگے ہاتھوں پکڑیں گے. آپ لوگ کوئی فارمل کمپلینٹ کریں گے ان کے خلاف الیکشن کمشن میں؟ دیکھیں جی، جو پریلیمنری ریزلٹس آئے ہیں، الیکشن کمیشن وہاں کی خود کہہ چکی ہے صاف شفاف، اور وہاں کے لوگوں نے بھی کہا کہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے ہیں. اور کوئی، ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ
ایک یا دو پولنگ اسٹیشن یا 2 یا 4 پولنگ اسٹیشن پہ کوئی انوملیز نہیں ہوئی ہوں گی. انوملیز ان دا سینس کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات تو بالکل ہوئی ہوں گی, اس کی پرو بالکل ہو جائے. یہ نارمل الیکشن کے ٹائم پہ الیکشن پولنگ اسٹیشن جو 2 پارٹیز آمنے سامنے ہوتی ہیں ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن یہ کہنا کہ 30 سے زائد پولنگ اسٹیشن پہ وہ بھی بغیر ثبوت, مطلب ہوا میں آپ الزام لگا رہے ہیں. بٹ بیرسٹر صاحب اگر وہ ثبوت لے آتے ہیں اور وہ بار بار جس طرح بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شکست قبول ہے, دھاندلی نہیں قبول, تو اگر وہ چودھری یاسین کے حلقے کو کھولنے کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ ان کا جو ایک مطالبہ مان لیا جائے گا اگر ان کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں؟ تو یہ اگر ایویڈنس ہے تو سامنے رکھیں نا, ہم تو کبھی انکاری نہیں ہوئے اس بات سے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ if you've got the evidence then prove it, show it to us. لیکن یہاں پہ آج بس لفظی زبانی کلامی جو ہے بات کی گئی, زبانی جمع خرچ کیا گیا, ہمارے پاس ثبوت ہے, ہم دھاندلی نہیں مانیں گے, ہم شکست مان لیں گے. تو بھائی شکست آپ مانیں, یہ تو 1 سیٹ کا آپ بتا رہے ہیں, باقی سیٹوں کا مجھے بتائیں. 9 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں, آپ کہتے ہیں 4 سیٹوں کے ساتھ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کم از کم تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مجھے بہت حیرانگی ہوئی, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا میں صدر زرداری کا بیٹا ہوں اور فلاں فلاں, اور پھر مزاحمت والی سیاست کی بھی بات کی اور جارحانہ سیاست کی بات کی. وہ بالکل کریں, لیکن یہ اس طرح کی سیاست دیکھیں, سیاسی معاملات کو سیاسی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ یہ کہہ دینا, اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری ہم خود سیکھتے ہیں بھائی, ہی از اے گریٹ پولیٹیشین. انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی, انہوں نے ہمیشہ اب وہ بیٹے کو موقع دے رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب بیٹی کو موقع دے رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کھپے کی بات کی. یہاں پہ تو گنگا جو ہے وہ الٹی بہنا شروع ہو گئی ہے. کچھ سمجھ نہیں ہے, یا تو ایک ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے کوئی چینج آف پالیسی ہے جس کو وہ خود بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی پالیسی جو ہے وہ جو, اور جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دی جائیں گئی, پھر رات دیر گئے جو ہے, شاید میرے خیال سے اپنی کانشیس پہ تھا کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کلیئرٹی بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن کلیریفائی وہ کر نہ سکے, اور وہ کلیئرٹی آ نہیں سکی کہ ان کا کیا مقصد تھا, یہ کیا مطلب تھا جب انہوں نے کہا کہ جی ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ نون کے ساتھ کھڑی ہے یا وہ پاکستان کے ساتھ. لیکن پھر انہوں نے کر دیا نا, وضاحت تو دے دی اپنی طرف سے, تو دے دی وضاحت. کیا آپ کو یہ وضاحت قبول ہے؟ یہ پاکستانی عوام کو تو وضاحت قبول نہیں تھی, نہ ہی کچھ سمجھ آئی, نہ ہی وہ ایکسپلین کر پائے. کیونکہ دیکھیں, منہ سے نکلی بات اور بندوق سے نکلی گولی واپس نہیں ہوتی. اور بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ بہت بڑی بات کی اور بہت آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی. انہوں نے بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا, اور ایسے الزام لگا دیا, اور الزام تراشی جو ہے اس سے تو اجتناب کرنا چاہیے. یہ کوئی سیاسی سوجھ بوجھ یا سیاسی جو ہے عقل مندی تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ فلوک کے طور پہ یا ہوا میں ایسی اسٹیٹمنٹ سنائیں, پھر شام میں آئیں, مختلف ٹی وی چینلز کی زینت بنے, ٹی وی اسکرینز کی زینت بنے, اور آپ کہیں کہ جی میرا مطلب اور مقصد یہ نہیں تھا, میرا مطلب اور مقصد یہ تھا. تو بھائی آپ سوچ سمجھ کے پھر تھوڑا وہ اسٹیٹمنٹ دیتے. وہ بعد میں تو سب یہی کہتے ہیں جوش خطابت میں کہہ دیا, بعد میں وضاحت بھی آ جاتی ہے. نہیں, جوش خطابت میں تو دیکھیں نا, جوش خطابت میں آپ نے ہمارے اوپر جو تیر برسانے کی جو ہے ناکام کوشش کی وہ تو برس نہ سکے. پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آیا تو پھر آپ نے ایک جو ایسا سٹانس لیا جس کی نہ کوئی سر ہے, نہ کوئی پیر ہے, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی اس کی جو ہے مطلب ریئلی آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں انہوں نے بات کی, کیسے بات کی, کس کانٹیکسٹ میں کی, پھر اس کی وضاحت بھی وہ صحیح طرح نہیں کر سکے. بٹ اگین یو نو دس از سم تھنگ. اچھا, ایک اور چیز بتائیں کہ ابھی مظفر آباد کے بھی الیکشن ہونے ہیں, راولا کوٹ کے بھی ہونے ہیں, ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے اور ان کا وزیر اعظم بن جائے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہم نے کب اس چیز سے انکار کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ابھی تو مظفر آباد کے بھی ہونے ہیں, دیگر جو لاسٹ ٹرانچ ہے اس کے بھی ہونے ہیں, جو آخری فیز ہے, 3 فیزز میں یہ ڈیوائیڈڈ تھے, تو یہ تیسرے فیز میں بھی ہو جائیں, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. لیکن کم از کم ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے, یا بے تابی ہے, یا بے چینی ہے. اب وہاں پہ تو دیکھ لیا جو 6, 7, 8 ماہ حکومت کر کے وہاں کے لوگوں نے کیا ڈیلیور کیا انہوں نے. اب جب واقعتاً لوگوں نے موازنہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم شیر پہ مہر لگائیں گے. باقی ہم پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا, جس دور میں بھی کیا, جب کیا, وہ یہی جماعت ہے جو کام کرنا جانتی ہے, جس کو کام کرنا آتا ہے اور جس نے کام کر کے دکھایا ہے. تو پھر اس کے باوجود اگر لوگوں کا یہ فیصلہ ہے تو یہ ماننے سے انکاری اور میں نہ مانوں کی رٹ
تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس حوالے سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے یہ دینا چاہ رہے ہیں. صحیح. اچھا اب ایک چیز بتائیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 9 میں سے 4 سیٹس جو ہیں وہ مظفر آباد میں وہ کنفرم مسلم لیگ نون کی ہیں, اور ہو سکتا ہے 5 سے 6 سیٹس بھی ہو جائیں. یہ وہی رانا صاحب کو کیسے آئی؟ ہاؤ ہی از سو شیور اباؤٹ دیز سیٹس؟ دیکھیں وہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں آن پولیٹیکل افیئرس, اور وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں, اور ساری عمر انہوں نے اپنی سیاست میں ہی گزار دی ہے. تو دیر از obviously something that's called experience. تو جو تجربہ ہوتا ہے وہ تجربہ جو ہے, جو رانا صاحب کا تجربہ ہے وہ میرا تجربہ نہیں ہو سکتا. that only comes with time. لوگوں کی پلس, لوگوں کی نفس اور وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ رانا صاحب نے بیشتر ٹائم جو ہے کیمپیننگ کے دوران وہ وہیں پہ گزارا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کی مختلف ویڈیوز جو ہیں وہاں پہ مختلف ایڈریسز انہوں نے کیے, مختلف جلسوں سے انہوں نے بات چیت کی, مختلف میٹنگز میں وہ گئے, مختلف مشاورتیں ہوئی وہاں پہ کینڈیڈیٹس کے ساتھ, دیگر پارٹی کے عہدیداران کے ساتھ. تو یہ تمام تر چیزیں جب ہوتی ہیں تو ایک سینس آ جاتی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. یہ ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے, اور وہ جتنے تجربہ ان کا ہے, تجربہ انہوں نے رکھا ہے یا تجربہ انہوں نے حاصل کیا ہے, اس سے انہوں نے بالکل کیلکولیشنز اپنی کی اور ان کو پتہ چلا, اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ 4 سیٹیں تو کنفرم ہے, یہ 5 سے 6 بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سیف سیٹس کون سی ہیں جس پہ آپ واقعی لوکل کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہوئے, پارٹی کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے, لوکل جو موڈ ہے. لیکن اس پہ پیپلز پارٹی یہ الزام لگا سکتی ہے نا کہ ریاست نون لیگ کو پروٹیکٹ نہ کرے. وہ ان کو تو ایک جواز مل گیا رانا صاحب کے اس بیان کے بعد. آزاد جموں کشمیر کی ریاست واقعتاً اگر کسی کے پاس اس کی بھاگ دوڑ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی اپنی ایڈمنسٹریشن اور پیپلز پارٹی کی اپنی وہاں پہ حکومت. تو ہمیں ریاست کا, آزاد جموں کشمیر کی ریاست کا جو ہے وہ کیوں یہ تانا دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے, اور اتنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کی جا رہی ہیں, بچگانہ قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے. لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وزیر اعظم ان کا ہے, ایڈمنسٹریشن ان کی ہے. لوگوں نے صاف شفاف فری اینڈ فیئر جسٹ الیکشنز ہونے پہ اطمینان کا اظہار کیا, اور وہاں پہ کینڈیڈیٹس نے بھی اطمینان کا اظہار کیا. یہ اب نئی جو ایک فلم جو ہے مارکیٹ میں چلانے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ اسکرینز پہ جو ہے ناکامی کا سامنا جس کو کرنا پڑے گا, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں اب وہ ایٹ ٹو لیٹ 11th hour پہ ناؤ دے کرائنگ وولف. اچھا آپ نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی بات کی, تو رانا صاحب نے یہ بھی کلیم کیا ہے, بلکہ کس کو وہی کہہ سکوں گی میں, کہ وہ کہتے ہیں ان کی سیٹ بھی جائے گی, فیصل ممتاز کی سیٹ بھی چلی جائے گی. تو یہ بھی انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہا ہے. جی وہ بالکل ایکسپیرینس کی بیس پہ بھی کہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اقدامات جو انہوں نے اٹھائے, جو اقدامات وہاں پہ اٹھائے, جو کام کیے وہاں پہ, وہ سب کے سامنے ہیں. کیا ڈیلیور کیا پچھلے 6-8 مہینے میں؟ کوئی ایک بڑا پروجیکٹ بتا دیں کہ حکومت اور تمام تر وسائل اور تمام تر کابینہ اور تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود وہاں کے لوگوں کو, اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا بینیفٹ ہوا, یا آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا, یا کس چیز سے, کس پروجیکٹ سے وہ مستفید ہو سکے. کوئی ایک بتا دیں, میرے علم میں تو نہیں ہے. مجھے بھی پلیز انلائٹن می, میرے بھی علم میں اضافہ کریں کہ کیا ایسے میجرز آپ نے لیے, کیا ایسے اقدامات آپ نے اٹھائے جس سے آزاد جموں کشمیر کی عوام واقعتاً آپ کی پالیسیز, آپ کی کیمپین, آپ کا مینیفیسٹو یا آپ کے کینڈیڈیٹس پر مطمئن ہو. تو وہ تو مطمئن ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا عقیل, آپ نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے, لیکن اس پر مزید بات کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. اچھا بیرسٹر صاحب اب بتائیے گا کہ جو الزامات ہیں اور تانے ہیں یہ جس نہج پر آ چکے ہیں, کیا اس کے بعد یہ اتحاد ختم ہو جائے گا؟ نہیں, میرے خیال سے یہ اتحاد ختم تو نہیں ہونے والا. ظاہری بات ہے ہماری کوشش ہوگی کہ چیزوں کو جو ہے معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور ایک اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن if this lasts a little bit longer تو پھر then definitely ہم بھی جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. صحیح. ظاہری بات ہے کہ بٹ there are chances یا آپ کو کوئی ایسا خدشہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر 10 اگست کے الیکشن کے بعد ہار جاتی ہے تو شاید وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ جائے؟ دیکھیں جی, وزیر اعظم بننے کی بےتابی تو بہت ہے. اب وقت سے پہلے بنے یا وہ بغیر کسی مینڈیٹ کے بنے, اب یا وہ کہیں کہ جی نہیں ان ہاؤس چینج ہو, یہ تو 2.5 سال کی بات تو آپ نے کل سنی لی ہوگی, اور جس کی کنفرمیشن رانا صاحب نے بھی کی. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. اب اصل میں تو بات یہ ہے, پھر تلخ بات ہو جائے گی, سخت بات ہو جائے گی, لیکن بات یہ ہے کہ
اصل میں وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں, نون لیگ کو جو ہے آگے لگایا جائے اور نون لیگ حکومت کرے, اور ان کے مطابق جو ہے شاید we wouldn't have been able to deliver. اور اصل بات یہ ہے کہ جب الحمدللہ تمام تر اکنامک انڈیکیٹرز وہ مثبت طریقے کی طرف جو ہے مثبت سمت کی طرف آنا شروع ہوئے, باقی جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروڑ کرم کیا اور حکومت کی جو ہے کارکردگی بہتر ہونا شروع ہوئی, اس میں اچھے ریفارمز انٹروڈیوس ہوئے, تو اب ان کو غش پڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ تو نون لیگ جو ہے یہ تو کمپلیٹ کرے گی ٹرم بھی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ سال 1.5 سال 2 سال بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہم نے آ جانا ہے, کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, کیونکہ مخلوط حکومت ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے کھینچا تانی بھی ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوزین صاحبہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں الحمدللہ حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہم وہ جو ایک ڈیفالٹ کا ٹائم تھا اس سے نکل کے اسٹیبلٹی کی طرف آلریڈی آ چکے ہیں, اسٹیبلٹی موڈ پہ ہیں, اب ہم نے گروتھ موڈ پہ جانا ہے جس کی طرف ہم رواں دواں ہیں. تو یہی چیز شاید دیگر سیاسی جماعتوں سے ہضم نہیں ہوئی جا رہی کہ پاکستان مسلم لیگ اس کا کریڈٹ لے رہی ہے, کیونکہ یہ تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ شاید یہ بری طرح ناکام ہوں گے, پھر اگلا جو نمبر ہے وہ ہمارا ہوگا اور ہم آ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوا, نہ ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک سیریسلی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تمام تر آئینی عہدے آپ انجوائے کریں, تمام تر جو ہے مزے آپ لیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ حکومت کا فالٹ ہے. تمام قانون سازی آپ کی رضامندی اور مرضی سے ہو, آپ کی اجازت کے بغیر نہ ہو ان بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ, اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی نہیں نون لیگ جو ہے وہ فلاں کی قسم کی حکومت ہے یا اس کی لیڈرشپ فلاں فارم پہ آئی ہے فلاں فارم پہ نہیں آئی. سو دس از ریئلی انایکسیپٹیبل اینڈ دس از ریئلی ناٹ اوکے. کولیشن پارٹنرز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کریں, اس قسم کے بے بنیاد الزام لگائیں اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ بھی کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم جمہوریت کی خاطر بیٹھے ہیں. بھائی نہیں کمفرٹیبل تو پھر اپنا آپ خود فیصلہ کریں. دیٹ مینز یو آر اوکے کہ اگر وہ اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھتے ہیں. دیکھیں اوکے ناٹ اوکے کی بات نہیں یہ, بیکاز آبویسلی پارٹی کی عادت کا فیصلہ ہے اینڈ دے ول ہیو ٹو سی. ٹارگیٹ کس کو کیا گیا؟ پارٹی کی عادت کو کیا گیا. مجھے تو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا لیکن میری جماعت کو ٹارگیٹ کیا. سو آئی ایم ویل ود ان مائی رائٹ کہ میں اپنی جماعت کے بہاف پہ اپنی جماعت کا موقف پیش کروں, اپنی جماعت کی نمائندگی کروں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قسم کی بے بنیاد فضول بھونڈے قسم کے الزامات جس کی نہ کوئی سینس ہے وہ ہماری قیادت کے اوپر لگائیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم بالکل آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. صاحب آپ کی قیادت کی طرف سے بھی بہت اچھے جواب مل رہے ہیں. عزمہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس ہو, مریم صاحبہ کی ٹویٹ ہو, تو جواب تو آپ کی طرف سے بھی دیے جا رہے ہیں. دیکھیں جواب بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ جس قسم کا آپ کی بات ہوگی اس قسم کا ہی جواب ملے گا. تو جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ایوری ایکشن ہیز opposite and equal reaction. opposite absolutely وہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ آپ کو اپوزٹ ریئیکشن ضرور ملتا ہے اور ایکول ریئیکشن. میرسر صاحب آخری سوال, اس وقت جو اے جے کے کی صورتحال ہے, جوائنٹ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے جو سچویشن ٹینس ہوئی ہے, کتنا اس پہ وفاق پہ اس وقت دباؤ ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہ سپورٹ ان کو دشمن ممالک کی طرف سے دی جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی کی تجویز بھی دے چکے ہیں, تو اب وفاق اس کو کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ دیکھیں ایک میرا ذاتی اوپینین ہے, ان کی تجویز اچھی ہے اور میرا ذاتی اوپینین یا پرسنل اوپینین اس پہ میں ضرور آپ کو شیئر کروں گا. اچھی بات ہے بنے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ جو یہاں سے وفاقی وزراء ہماری سائڈ سے گئے, جس کے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے جنہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ انگیج کیا, ان کی 38 میں سے 35 ڈیمانڈز کو مان لیا. 3 ڈیمانڈز جو تھیں وہ کانسٹیٹیوشنل یا لیجسلیٹو پروسیس سے ایسوسیٹڈ تھیں کہ اس میں قانونی راستہ جو ہے وہ لینا اختیار کرنا ہوگا یا آئینی راستہ اختیار کرنا ہوگا یا آئین میں ترمیم کرنی ہوگی. سڑکوں پہ اس چیز کے فیصلے نہیں ہو سکتے. اچھی بات ہے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, آزاد جموں کشمیر کی عوام کو بھی پتہ چلے کس طرح ان کا سہارا لے کے ان کے نام پہ جو ہے فورن فنڈنگ جو ہے اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنے نیفیریس ڈیزائنز کو, اپنی انلیگل ایکٹیویٹیز کو اور اپنے انلیگل جو ہے ایجنڈا کو پیڈل کرنے کے لیے, اور وہ بھی کہ ہم اسٹریٹ پہ اور مسئلہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام تر جو اقدامات اٹھائے, باوجود اس کے کہ ان کی تمام تر جو میجر ڈیمانڈس تھیں وہ کمپلیٹ ہو چکی تھیں, وہ مان لی گئی تھیں. تو یہ واقعتاً صاف شفاف طریقے سے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے دونوں پارٹیز کا موقف سنا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.